وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ جو لوگ آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھتے، وہ لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھداری کی باتیں صرف دو ہی لوگ کرتے ہیں، وہ جن کی عمر زیادہ ہو اور وہ جس نے بہت کم عمر میں برا وقت دیکھا ہو۔ کوشش کریں کسی کے آنسوں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ اگر آپ سے کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا سیکھ لیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے، اس کی ضد رد نہیں ہوگی، ورنہ مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ کچھ دکھ، کچھ درد اور کچھ اداسیاں بہت ذاتی ہوتی ہیں، جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیاں نہیں کر پاتے۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، رب نہیں۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ آخر کار تم سب کو لوٹ کر اپنے رب ہی کے پاس جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کچھ کرتے تھے۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے اندر اچھائی اور اپنے اندر برائی کو تلاش کرو۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر
اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کا مقدمہ خود لڑتا ہے۔ کسی شخص میں ذاتی صفات نہ ہو تو وہ اپنے لباس سے لے کر مکان تک ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطرے سے زیادہ شفاف رکھو۔ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے۔ بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ الحمدللہ۔ محتاج اور مسکین کی پرورش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے والے کی طرح ہوتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، اور نہ کسی کے قدموں میں نہ ہی کسی کے نظروں میں۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائیں تو قسمت بدل دیتے ہیں۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے، اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ مسجدوں میں صرف جوتے اتار کر نہ جائیں، بلکہ اپنی انا، کینہ و حسد اور غرور و تکبر کو بھی انہی جوتوں کے ساتھ اتار کر اندر جائیں، تاکہ سجدہ حقیقی ادا ہو سکے۔